وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ میں ٹھیک. آپ ٹھیک ہوں. آپ تشریف رکھیں. کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. میں آپ کو سوال اطفال میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام سعود اشفاق ہے. میں کلاس 6 مجید سے ہوں. کلاس 6؟ مجید. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری سیاسی نظام کو بہتر کیوں نہیں کیا جاتا؟ سالوں سال سے ایک نظام کیوں چل رہا ہے؟ سیاسی نظام کے بارے میں آپ نے یہ جو سوال کیا ہے، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. تو اس سے آپ یہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں وہ مراد لے رہے ہیں؟ ہاں جی. یہ جو سیاسی نظام ہے نا، یہ جیسے کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر تک چلتی رہتی ہیں. تو جو سیاسی نظام ہوتے ہیں نا وہ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ وہ بنا لیں تو پھر ان کو چینج کرنا یا ان کو ختم کرنا، ان کی جگہ نیا نظام بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا، یہاں یعنی 1947 میں پاکستان جب وجود میں آیا تو اس سے پہلے یہاں کون حکومت کرتا تھا؟ انڈیا. انگریز حکومت کرتے تھے. کون حکومت کرتے تھے؟ انگریز حکومت کرتے تھے. تو یہ نظام انہوں نے بنایا تھا. انگریز جو ہے وہ انگلینڈ سے یہاں آئے اور یہاں آ کے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. یہاں ہماری جیب بھی خالی کر دی اور ہمارا دماغ بھی خالی کر دیا. تو یہ جو نظام ہے یہ سارا نظام انہوں نے بنایا تھا. انگریز جب پاکستان بنا اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ویسے کا ویسے چلتا آ رہا ہے. اور پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، اور 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو اس کے بعد یہ نظام بنا. اور آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ تقریباً اب 150 سال تو ہو گیا ہے اس نظام کو بنے ہوئے. تو اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور انگریزوں کا جو مقصد تھا نا جب وہ یہاں تھے، ان کا مقصد تھا لوٹ مار کرنا. یہاں سے جو لوگوں کے وسائل ہیں، ان کا پیسہ ہے، اس کو زبردستی ان سے چھین کے یا طریقے سے چھین کے تو ان کو انگلینڈ لے جانا. اور ان کا یہ مقصد تھا کہ یہاں کے لوگوں کو غریب رکھا جائے. کیا کیا جائے؟ غریب رکھا جائے. اور پھر انہوں نے تعلیم بھی یہاں جو بنا کے دی ہمیں، وہ تعلیم بھی کوئی اتنی اچھی تعلیم نہیں تھی، گھٹیا تعلیم تھی. اور اس تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو انگریز ہیں ان کے نا غلام بن جائیں، ذہنی طور پر ہم ان کے غلام بن جائیں. تو یہ جو سیاسی نظام ہے یہ لوگوں کی جو جد و جہد ہے اس کے ذریعے سے تبدیل ہو سکتا ہے. ورنہ جو لوگ نظام پر قابض ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، تو اگر ایک اور آدمی آ کے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے اٹھائے گا نا. ہاں جی. وہ کہے گا اٹھو ادھر سے، یہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا میں کیوں اٹھوں؟ اس پر پھر ایک جھگڑا سا ہو جائے گا نا. تو جو لوگ اس نظام پر قابض ہوتے ہیں وہ خود بخود اس نظام کو نہ ٹھیک کرتے نہ اس کو چھوڑتے. اس کے لیے جب لوگ کسی لیڈر کے پیچھے چل کر جمہوری طریقے سے یا انقلابی طریقے سے، دو طریقے ہوتے ہیں نا کہ آپ ووٹ دیتے ہیں، ایک لیڈر الیکٹ ہوتا ہے، وہ حکومت میں جاتا ہے، وہ پھر نظام کو دیکھتا ہے کہ اس پہ یہ خرابیاں ہیں، وہ پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے ایک دفعہ جمع ہو گئے اور جو لوگ اقتدار میں ہیں انہوں نے ان پر ظلم اور جبر کرنا شروع کیا. لوگوں نے پھر آگے سے مزاحمت کی، پھر خون خرابہ ہوا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس نظام کو بالکل توڑ دیا اور نیا نظام اس کی جگہ کھڑا کر دیا. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے، تو یہاں ووٹ کے ذریعے سے اور ایک بڑے لیڈر اگر مل جائے ہمیں اور ہم ووٹ اس کو دیں اور اس طرح سے ایک طاقتور لیڈر اگر آ جائے تو وہ اس نظام کو تبدیل کر سکتا ہے. یعنی اس نظام کو تبدیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوری ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس نظام پر جو لوگ قابض ہیں ان لوگوں کو پیچھے ہٹائیں
اور اپنی جد و جہد جاری رکھیں یہاں تک کہ یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے اور انصاف پر مبنی نظام جو ہے وہ یہاں قائم ہو جائے. یہ طریقہ ہے اس کا. شکریہ سر، میں آپ نے جواب دیا اس سوال کا. میں اور بھی سوال ہوگا تو میں آپ سے آگے کروں گا سوال. جی ضرور، جب دل چاہے. تو آپ سوچتے رہتے ہیں تو جو ذہن میں سوال آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا. تو اپنے سر کو بتا دیجیے گا تو وہ ایک جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں آپ کا بھی نام آ جائے گا. اور آپ سوچتے رہیں، مزید کوئی سوال ہوں گے تو ان کو بھی. یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی یہ مشکل تھی یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، سمجھ آ گئی. شور. اچھا. ہاں، یعنی کہ جو سیاسی نظام ہے اس وقت پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ انصاف والا نظام نہیں ہے، وہ ظلم والا نظام ہے. اس کو انصاف والا نظام بنانے کے لیے ہمیں یعنی عوام کو جد و جہد کرنی پڑے گی. اور وہ صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ لیڈر ہمیں مل جائے اور ہم اس کے ہاتھ مضبوط کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ اس جد و جہد کو عوام کے لیے ایک اچھا نظام بنانے میں وہ اس کو استعمال کرے اپنے اختیارات کو. چلیں، بہت اچھا ہے، بہت خوشی ہوئی. آپ سوچتے رہیے اور ہم مل جل کر اس کا حل نکال سکتے ہیں.